اور جو آپ کو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، جیسے میں آپ کا ایک ریگولر پڑھنے والا ہوں کہ سیالکوٹ کے مالدار ترین خاندانوں میں سے ایک، اور اس کے بعد آپ نے کریکٹ می اف رانگ، اور کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہ لکھا تھا کہ وہ پہلی کرولا 82 یا سم تھنگ تھی جو آپ کے والد صاحب نے لی تھی، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد زندگی میں آپ نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے. ایک نیٹ ورک انجینئر جو ہے وہ آج یونیسیف میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے، اور اس کی شناخت جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے ہے، نہ ایز اے نیٹ ورک انجینئر ہے، نہ ایز اے یونیسیف فوٹوگرافر ہے، وہ ٹریول فوٹوگرافر اور رائٹر کے طور پر ہے. اور آپ کی مسکراہٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں صحیح پہنچا ہوں. تو یہ نشیب و فراز زندگی کی انہوں نے کیا سکھایا؟ آپ نے اوبر بھی چلائی غالباً کووڈ کے زمانے میں، تو انہوں نے زندگی میں کیا سکھایا ان تلخ تجربوں نے؟ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی نا، ایک تو سادات گھرانہ تھا، بڑا مذہبی گھرانہ تھا. میری والدہ بہت مذہبی تھیں، ابا جان اس سے بھی زیادہ مذہبی تھے. چونکہ یہ فقہ جعفریہ پہ کاربند گھرانہ تھا تو ابو کا المیہ پوری عمر یہ رہا کہ انہوں نے کمایا بہت، لیکن جتنا کمایا وہ لگایا بھی مذہب پہ، جلسوں میں، جلوسوں میں، مجالس میں. مجالس میں. اماں کا پوری عمر یہی گلا رہا کہ کچھ گھر کے لیے بھی رکھا کرو. وہ نہیں رکھتے تھے. وہ آپ کہہ لیں کہ کھلے دل کے تھے، کھلے ہاتھ کے تھے. تو اس گھر میں میں نے آنکھ کھولی تھی جس میں فوٹوگرافی یا کیمرے کو یا ٹریولنگ کو تو بےہودگی یا آوارگی کہا جاتا تھا. اچھا، پیسہ تھا. میرے 10 سال کے ہونے تک سب کچھ ٹھیک رہا. ایون میرے والد صاحب کا نیٹ ورک، سوشل نیٹ ورک اتنا تھا کہ ان کے دوست جاپان سے، ہانگ کانگ سے، تھائی لینڈ سے، کہیں سے بھی ٹریول کر رہے ہوتے تھے، آتے تھے. تو کپڑے میں پاکستانی بھی نہیں پہنتا تھا. میں بڑا لاڈلا بیٹا تھا اپنے باپ کا. باپ نے مجھے بڑے نازوں سے رکھا جب تک وہ آسودگی میں رہے. تو جب حالات خراب ہوئے ہیں، جب بزنس ڈاؤن ہوا ہے ان کا، اور ان کو دھوکہ بھی ان کے منشی عثمانی کے کلرک نے دیا جس پہ انہوں نے انحصار کیا ہوا تھا. خود جاتے نہیں تھے، پیسے آ جاتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ بزنس آٹو رن پہ لگا ہوا ہے. وہ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ تو سارا برباد ہو گیا کیونکہ وہ قرض پہ چل رہا ہے. ان کے اصل میں بھٹے تھے، اینٹ بنانے والے. 5 بھٹے تھے، اور اس زمانے میں اینٹ کا معیار اول ہونا اور 5 بھٹے ہونا بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا. اور اینٹ کا معیار بھی بہت اچھا تھا. کوئلہ آتا تھا کوئٹہ سے ان بھٹوں کو چلانے کے لیے، پٹھان سپلائی کرتے تھے. ان کی پیمنٹس نہیں ہوئی تھیں تو اس زمانے میں لاکھوں کا قرض کوئلے کا ہو گیا. وہ بھٹے بیچنے پڑ گئے ان کا قرض چکانے کے لیے، کیونکہ وہ جو لوگ تھے نا وہ اسی طرح کے تھے جو اپنے پیسے وصول کرنا جانتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس دوران جب ابا جی قرض میں ڈوب گئے تھے اور بھٹے بک چکے تھے اور ان کے قرض کچھ لٹا دیا تھا، کچھ باقی تھا، ایک دن ایک پٹھان آیا میرے گھر. میں باہر نکلا تو اس نے کہا ابا کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ تو گھر نہیں ہے. کہتا چلو میرے ساتھ. تو اس نے میرا بازو پکڑا زبردستی، اور ٹانگا کھڑا ہوا تھا، اس میں ٹانگے چلتے تھے. اس نے میری ٹانگے پہ بٹھا لیا. And how old you are? یہ میں ہوں گا کوئی 12 8 10 سال، سال کا، 12 سال. 11 12 سال کا بچہ ہی تھا. ٹانگے پہ بٹھا لیا تو میں رونا شروع ہو گیا. زبردستی کر کے اس نے ٹانگے پہ بٹھایا اور ٹانگا اس نے چلا دیا، اور میں رو رہا ہوں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور کوئی آگے نہیں آ رہا. تھوڑی دور جا کے اس کو پتہ نہیں ترس آیا یا اس نے صرف ڈرانا ہی تھا، میسیج دینا تھا، اس نے مجھے ادھر اتار دیا. کہتا بھاگ جاؤ. میں بھاگ کے گھر آ گیا. اب گھر آیا، امی کو بتایا یہ بات، یا یہ میرے والدین کے لیے تو ظاہر صدمہ تھا کہ یہ کس حد تک نوبت پہنچ گئی. ان کا یہ تھا کہ پیسے نہیں دو گے تو بچہ اٹھا کے لے جائیں گے. وہ تو اس طرح کے لوگ تھے. تو ان کا سارا قرض لٹانے کے لیے گھر بیچنا پڑا. مطلب حالات زیرو ہو گئے نا بالکل. پٹھانوں کو وصولی کرنی آتی ہے، ہاں وجہ سے وہ یونیورسٹی وصولی صاحب ہے. وصولی انہوں نے کی. گھر بک گیا جی. گھر نہ صرف گھر بکا، بھٹے بکے، گھر بکا، گھر کی چیزیں بک گئیں. مثلا اس زمانے میں ٹی وی تو ایک لگژری تھا، کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا. اور کلر ٹی وی سونی کا تو کسی کے پاس نہیں. بلیک اینڈ وائٹ تو چلو پھر بھی کوئی افورڈ کر لیتا ہوگا. فریج بکی، مطلب ہر چیز بچ گئی. اور والدہ کو پھر جاب کرنی پڑی، ٹیچنگ کرنی پڑی. والد صاحب اس کے بعد کبھی کام ہی نہیں کر سکے. ان کو بزنس کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں تھا. تو وہ تو بزنس کرنا جانتے تھے جس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا تھا. نہ سرمایہ تھا نہ بزنس تھا. تو انہوں نے اس کے بعد پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا. گھر کا خرچ والدہ چلانا شروع ہو گئی. سرکاری ٹیچر وہ بھرتی ہو گئی.
اور حالات جو تھے وہ اسی طرح آئے کہ مطلب ایک ٹائم پہ کھانے پہ ہمارا گزارا ہوتا رہا، یعنی بہت برے حالات دیکھے، فاقے بھی دیکھے ہیں۔ اس گھرانے میں یا اس دور سے میں نے پھر سروائیو کیا۔ یہ میرا وہ دور تھا جب میں ہوش سنبھال رہا تھا، جی 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 12 سال سے لے کے، اور اگلے جتنے بھی سال تھے، مطلب میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں تھا تو والد کا انتقال ہو گیا کینسر کی وجہ سے، جی اور اس سے پہلے کینسر کا علاج ان کا کیونکہ مہنگا ہوتا ہے، جگر کا سرطان تھا، اس میں قرض پہ قرض چڑھتا رہا، والدہ کی تنخواہ سے تو علاج نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر والدہ کا رینل فیلئر ہوا، میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی، جیسی جیسی جاب ملی وہ کی، اور اس کے بعد میں نے جب اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھا ہے، نیٹ ورک انجینئرنگ جب میں نے مکمل کی اور مجھے سائبر نیٹ میں جاب ملی ہے، تو جاب اچھی سیلری کی تھی، ہاں وہ کہ پرائیویٹ تھی، لیکن کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، کچھ قرضے آہستہ آہستہ کر کے اترنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد میں نے یہ سفر شروع کیا۔ بیچ میں بڑے اپ ڈاؤنز آئے ہیں، مطلب یہ نہیں آج لوگ لائف سٹائل دیکھتے ہیں میرا کہ یہ گھومتا رہتا ہے ملکوں، ہاں جی۔ اس کے پاس مہنگے کیمرے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے، شاید یہ خاندانی امیر ہے، 20 سالوں کی ہاں، اسٹرگل ہے اس کے یا پیچھے اس کے کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے، یا اس کو کوئی پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں، لیکن لوگ اسٹرگل نہیں دیکھتے کسی کی کہ کون کس طرح سے کیا کیا کچھ سہ کے کہاں پہنچا ہے۔ تو اپنے بل بوتے پہ پہنچے ہیں جی، بہت اپ ڈاؤنس دیکھے ہیں، ان اپ ڈاؤنس نے سکھائی ہیں چیزیں مجھے، مثلاً یہ سکھائی ہے کہ آپ نے کبھی بھی شہرت یا دولت پہ اعتبار نہیں کرنا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، میں نے خود کو بھی دیکھا، میرے پاس بھی کئی دفعہ پیسہ آیا اور پیسہ گیا ہے، میں نے بھی نقصان اٹھایا ہے، میں نے بہت سارے نقصانات اٹھا کے سیکھے، دیکھ تو شہرت پہ اعتبار نہیں کرنا، اور میں نہیں کرتا۔ مطلب مجھے میرے جانے دوست کہتے ہیں تم بڑے پاپولر ہو، تم بڑے فیمس ہو، تو میں کہتا اس سے کیا ہوگا، جس دن میری ڈیتھ ہوگی 4 دوست آپ ہی ہوں گے، باقی تو نہیں ہونی، فالوئنگ تو نہیں ہونی۔ تو ایک پیسے پہ میں نے اعتبار نہیں کیا، اس وجہ سے اب میں اس لائف کے اس اسٹیج پہ ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں ٹریولنگ پہ لگاتا ہوں، میں جوڑتا نہیں ہوں، اور مجھے فیوچر کی تو یہ پھر آپ اپنے والد صاحب کی طرح پھر وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے جوڑا کچھ نہیں گھر کے لیے، وہ تو مذہب پہ لگا دیتے تھے نا، جو آتا تھا مجالس جلسے جلوس میں نکال دیتے تھے، میرا ان یہ کو ہوتا ہے اس میں کہ مزہ آتا تھا، آپ کو ٹریول میں مزہ ہاں، آتا ہے؟ یہ اب کہہ سکتے ہیں ایسا ہو، لیکن میں نے جو بھی کمایا ہے وہ میں نے اپنی ٹریولنگ پہ لگایا ہے، یہ میرا ایک ہی شوق ہے، اور وہ اس لیے کہ میں جب ٹریول کرتا ہوں تو بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور مجھے آپ سمجھ لیں کہ شوق ہو گیا یا چسکا ہو گیا نئے نئے لوگوں کو ملنے کا، یا نئے ممالک کو یا نئی زمینوں کو دیکھنے کا، یا نئے مناظر کو کیپچر تو میں اب کم ہی کرتا ہوں، گھومتا زیادہ ہوں، مشاہدہ زیادہ کرتا ہوں اور لکھتا زیادہ ہوں۔